اپریل کو بورڈ کی طرف سے انشاءاللہ رات کو 9 بجے تمام لوگوں سے اپیل کی جائیں گی کہ وہ آدھا گھنٹہ کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، فیکٹری، آفس کی لائٹ بند کر دیں اور اپنا خاموش احتجاج درج کرائیں۔ بروز جمعہ تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا، جس کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی جو آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اس وقت ہم لوگ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ملک کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے جو تمام مسالک اور مکاتب فکر کے اندر موجود ہے۔ بورڈ میں جو ہے شروع ہی سے یہ خدشہ بورڈ کو جب یہ خدشہ ہوا اسی وقت سے الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو درمیان میں آئی، اب اس کے بعد بورڈ کی طرف سے ہم تمام کو اور پورے مسلمانوں نے ہند کو کچھ ہدایات جاری کی گئی، بس اسی کو جو ہے پڑھ کر کچھ اعلانات شہر کے اعتبار سے ہے وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ وقف قانون میں متنازع ترمیمات پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی وقف بچاؤ مہم 10 اپریل تا 7 جولائی تک چلے گی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف قانون میں منمانی اور خلاف دستور و خلاف شریعت ترمیمات کر کے حکومت وقف انتظام انسلام کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ نیز ان ترمیمات کے ذریعے اس نے مسلم اوقاف کو ہڑپنے اور تباہ و برباد کرنے کا گھناؤنا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ یہ ترمیمات نہ صرف امتیاز و تفریق پر مبنی بلکہ دستور ہند کے بنیادی حقوق 25, 14 اور 26 سے بھی متضادم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور اس کے خلاف وقف بچاؤ کے عنوان سے ایک کل ہند تحریک یعنی آندولن کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا پہلا مرحلہ 10 اپریل سے شروع ہو کر 7 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور ان کے نتائج کا جائزہ لے کر اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرے مرحلے میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پوری تحریک پرامن دستوری حدود اور قانون کے دائرے میں ہوگی۔ اس تحریک میں برادران وطن اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ تحریک شعبان و تحریک 1985 کے طرز پر چلے گی، جس کے تحت ہم ہر ریاست، ضلع، شہر اور گاؤں تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس تحریک کی کامیابی اسے پرامن اور مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل چلانے میں ہی ہے، تاکہ ایک طرف بی جے پی اور شرپسند عناصر کی جانب سے متنازع وقت ترمیمات کی حمایت میں جو بے بنیاد لب اور گمراہ کن پروپیگنڈا پیدا کیا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو سکے، برادران وطن کے دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے، مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی قباحتوں اور خباثتوں سے واقف کیا جا سکے، نیز اس مہم کے ذریعے NDA حکومت پر اتنا دباؤ بنایا جا سکے کہ وہ ان متنازع ترمیمات کو واپس لے کر سابقہ قانون کو بحال کر دے۔ مہم کے مقاصد: مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی خباثتوں، فرقہ پرستوں کے مکر و عزائم اور ارادوں سے واقف کرانا، برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور شرپسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا، دیگر مذہبی عقائدوں کو باخبر کرنا۔ اگلا نمبر آپ کی اوقافی املاک کا ہو سکتا ہے، لہذا مل جل کر اپنے بزرگوں کے کیے گئے عطیات کی حفاظت کے لیے جدوجہد کیجیے۔ ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ، مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا، مذکورہ بالا اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک ترتیب کرنا کہ وہ اس مکروہ اور ناپاک سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ان تمام کوششوں اور اقدامات کے ذریعے ملک میں ایک ایسی عوامی تحریک کھڑی کرنا کہ حکومت ان ظالمانہ ترمیمات کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ مہم چلائی جا رہی اس کا روڈ میپ ہے۔ نمبر 1، تحفظ اوقاف کارروائی، متنازع وقف قانون کی قباحتوں سے اہل ملک کو واقف کرانا اور اس کے خلاف رائے عامہ بیدار کرنے کی غرض سے تحفظ اوقاف کارروائی نکالا جائے گا، جس کا آغاز دہلی سے ہوگا۔ اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ تالکوٹرا اسٹیڈیم میں 22 اپریل کو ہوگا انشاءاللہ۔ اختتام دہلی کے رام لیلا میدان میں 7 جولائی کو ہوگا۔ اس کارروائی میں ذمہ داران بورڈ، اہم دلی ملی تنظیموں کے رہنما، برادران وطن کی اہم نشستیں شامل ہوں گی۔ جس شہر سے یہ کارروائی گزرے گا وہاں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جائے گا۔ برادران وطن کے لیے علیحدہ نشستیں رکھی جائیں گی اور پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔
नंबर 2, रियासती सतह पर पुरअमन धरनों का एहतमाम। हालात को पेश नजर रखकर रियासत की राजधानी या किसी बड़े शहर में किसी मुनासिब मौके पर मुकाम पर रियासती सतह की मुस्लिम क़यादत धरना और गिरफ्तारी देगी। नंबर 3, हफ्ता तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। 11 अप्रैल बरोज़ जुमा से 18 अप्रैल बरोज़ जुमा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी जो आगे आएंगी इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ बत्तीकुल तहरीक 30 अप्रैल को बोर्ड की तरफ से इंशाअल्लाह रात को 9 बजे तमाम लोगों से अपील की जाएगी कि वो आधा घंटा के लिए बतौर एहतजाज अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद कर दे और अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराए। नंबर 5, ज़िली सतह पर धरनों का एहतमाम। हर रियासत के अहम ज़िली हेडक्वार्टर्स पर बशर्ते के हालात पुरअमन हो एहतजाजी धरनों का एहतमाम किया जाएगा। नंबर 7, बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का इनेकाद। बड़े शहरों में बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का इनेकाद किया जाएगा ताकि हुकूमत और फिरका परस्तों की तरफ से वक्फ इमलाक, वक्फ बोर्ड और वक्फ के मुतालिक जहरीले प्रोपेगेंडा के जरिए जो गलत फहमियां पैदा की गई है उनका इजाला हो सके और उनके जहनों को साफ किया जा सके। नंबर 8, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इस मुहिम के दौरान मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिंट मीडिया अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू जुबान के अलावा इलाकाई जुबानों में वक्फ तरमीमात के जरिए वक्फ कानून के साथ छेड़छाड़ की गई, उससे औकाफी इमलाक और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ को काउंसिल की कारकर्दगी पर जो मुज़िर असरात पड़ेंगे उन्हें वाज़ेह किया जाएगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। इस दरमियान एक्स पर हैशटैग कैंपेन भी चलाई जाएगी, इसकी भरपूर तशहीर की जाएगी। मज़कूरा तमाम कामों को बोर्ड की जानिब से मुतय्यना तय करदा टीम अंजाम देगी। नंबर 9, ख़वातीन के जरिए मुहिम। कोशिश की जाएगी कि मज़कूरा बाला प्रोग्राम में ख़वातीन की भी भरपूर शमूलियत हो। ख़वातीन की जानिब से मुतवाज़ी प्रोग्राम से भी मुनाकिद किए जाएंगे, जिसकी निगरानी बोर्ड की वुमेन्स विंग करेगी। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वुमेन्स विंग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जाएगा। नंबर 10, दूसरे मजहबी औक़ाफ़ के मुंतज़िमीन के साथ नशिस्त। दूसरे मज़ाहिब जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट के औक़ाफ़ात के मुंतज़िमीन के साथ मीटिंगें की जाएंगी और उन्हें हम ख्याल बनाकर हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए एक हमागीर मंसूबा और प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बतौर खास ये बात वाज़ेह करेंगे कि हमारा एहतजाज, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा, ये हमारा एहतजाज हमारी हुकूमत के खिलाफ है, न कि किसी कौम और तबके के खिलाफ। इसलिए एहतजाजी प्रोग्राम्स का फोकस मुतनाज़िर वक्फ तरमीमात और उसके जरिए वक्फ कानून को कोसने वाले नुकसान ही पर रहेगा। बड़े तमाम इजलासों में बिरादरान वतन के इंसाफ पसंद अफराद को ज़रूर मदद किया जाएगा। ये बोर्ड की तरफ से ऐलान, और उसी के ज़िम्मे के अंदर हमारे यहाँ हमारे इल्म में भी ये होना चाहिए कि इस वक्त जहाँ बोर्ड की कमेटी है, उसके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जहाँ कमेटियों के अंदर तमाम मकातीब और मकातीब फ़िक्र के अफराद मौजूद हैं। महाराष्ट्र की सतह पर सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर हज़रत मौलाना उमर महफूज रहमानी साहब जो हमारे करीबी शहर मालेगांव के अंदर है, हम दीगर चीज़ों के लिए उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। उसी के साथ बोर्ड ने रियासती सतह के ऊपर एक कन्वेनर मुंतखब किया है। जो भी सारी चीज़ें होगी वो कन्वेनर के जरिए से होगी। मौलाना महमूद साहब दरियावादी जो बॉम्बे के अंदर है, वो रियासती कन्वेनर मुंतखब हुए, उनके जरिए से भी हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। उसी के बाद उस कन्वेनर के ज़िम्मे के अंदर जिले का कन्वेनर मुतय्यन है, जो मौलाना नूर मोहम्मद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ है। उसी के साथ अभी कुछ दिन पहले वक्फ की महाराष्ट्र की सतह के ऊपर एक मीटिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे नामज़द मुंतखब हुए। जो कमेटी बनाई गई और वो कमेटी जिले के अंदर चल फिर कर लोगों को ये कानून क्या है उसके मुतालिक आगाह करेंगी। लेकिन वो कमेटी भी इंशाल्लाह बड़ी कमेटी के ताबे होगी, जिसके अंदर हमारे जो तयश का नाम ऊपर से आए हैं, उसके अंदर मौलाना अनीस कासमी साहब, मौलाना अब्दुल माजिद साहब, उसी के साथ साथ जलगांव से हमारे डॉक्टर अब्दुल करीम साहब और फारूक शेख साहब, और इसी तरह से भुसावल से
اشرف بھائی جو ہمارے اشرف مولانا کے نام سے مشہور ہے وہ ہے، اور اسی طرح سے امنگر سے مولانا اظہر صاحب، اور فیضپور سے جو ہے حافظ انس صاحب، یہ لوگ ضلع کے اعتبار سے طے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک کمیٹی ہے جو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے پرمیشن لینا اور اسی کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں آگے کی کارروائی کرنا وہ کریں گی، لیکن یہ سارے کام جو ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام ہی ہوں گے، جو ہے پوری کارگزاری اوپر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہے وہ ہمارے اپنے گاؤں کا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اس ہفتے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق بھساول میں اس ہفتے جو کام کیا جائے گا وہ یہ کہ جمعہ کے خطبات میں وقف قانون کی وضاحت کہ وہ قانون کیا ہے اس سے آگاہ کیا جائے۔ دوسری چیز کالی پٹی باندھ کر خاموش احتجاج وہ اس کو کرنا ہے، ایک ہفتے 2 ہفتے کے جو ہے انشاءاللہ پولیس کے ذریعے سے جو ہے جو پرمیشن کی ترتیب ہو کر بنا لی جائے گی، اور جو ہے تمام مساجد کے اندر لوگ خاموشی سے کالی پٹی باندھ کر آئیں گے اور جو ہے احتجاج درج کرائیں گے، کوئی اعلان کوئی نعرہ کسی طرح کی جو ہے کوئی چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کارنر میٹنگ سے لی جائیں گی پورے شہر کے اندر علیحدہ، جس کی ترتیب انشاءاللہ بنائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ برادران وطن سے ملاقات کر کے ان کو بھی وقف قانون کیا ہے وہ ساری چیزوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ بقیہ ترتیب انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد آئندہ جو ہدایت آئے گی اس کے مطابق طے کی جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو ہے جو اعلانات کیے گئے ہم سب اس کے اوپر انشاءاللہ لبیک کہہ کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں آواز ملا کر جو ہے وقف ترمیم قانون کو ختم کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اس کی کوشش۔ جزاکم اللہ۔